سر تھوڑا سا لاؤڈ رکھیں گے. آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی محترم چیف جسٹس آف پاکستان فرما رہے تھے، ان کے پاس سوو موٹو کیس نمبر 3 جو ارشد شریف صاحب کی ایک بہیمانہ قتل کے حوالے سے لیا گیا ہے، اس پر سماعت تھی اور کچھ رپورٹس جو ہے وہ سبمٹ کرنے کا کہا گیا تھا اٹارنی جنرل صاحب کو اور دیگر حکومتی عہدیداروں کو. تو وہ رپورٹس سبمٹ ہوئی ہیں. جوائنٹ انویسٹیگیشن کی ٹیم کی جو رپورٹ ہے اس کا بھی سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ سبمٹ ہو چکا ہے. تو میں نے آج ارشد شریف صاحب کی والدہ کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں کچھ سر آپ نے سپریم کورٹ کی نگرانی پہ اعتراض کیوں اٹھایا سر؟ اسٹریٹ وے بتائیں سر. یہ اس میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے اور اس کی شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ اس معاملے کا جو ہے زیر التوا ہونا ہے، کیونکہ پاکستان کا یہ سیٹل لا ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کسی بھی کیس کی انویسٹیگیشن کو نہ سپروائز کر سکتی ہے اور نہ کسی حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی کس انویسٹیگیشن کو ایک خاص فرد کے خلاف یا ایک خاص پرٹیکولر اینگل کے حساب سے کیا گیا ہے. اس پر بینچ کے جو اکثریتی جج ہیں جس میں محترم چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بات قانونی طور پر یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ہم اس کیس میں بنیادی طور پر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک 3 ممالک میں یہ وقوع ہے جو ہوا ہے اور اس کو نتیجے تک کسی پہنچنے کے لیے ہم گورنمنٹ کو سرٹن ڈائریکشنز دیتے ہیں، فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں، اس کو جو انویسٹیگیشن ٹیم باہر جاتی ہیں یا وزٹ کرتی ہیں اور باقی جو ان کو انفراسٹرکچر اس حوالے سے چاہیے ہوتا ہے. تو آج پھر اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں مزید ٹائم چاہیے کیونکہ ہم نے کینین گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے کوئی ووکل پرسن اپوائنٹ کیا ہے اور اسی طرح دبئی میں بھی انہوں نے رابطہ کیا ہے اعلیٰ حکام سے. تو اب 10 دن کے بعد دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی اور جو عدالت عظمیٰ کی طرف سے جو ہدایات دی گئی ہیں اس پر اٹارنی جنرل صاحب جو ہے اپنی رپورٹ پیش. سر آپ کا بیسک کیا جو آپ نے اعتراض اٹھایا، آپ اسے جسٹس آف پیس کی سائٹ پہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہا کہ یہ جسٹس آف پیس کے پاس میں لے کر جانا چاہتا ہوں. میں نے یہ بنیادی طور پر کہا تھا کہ یہ اگر معاملہ جو ہے ڈائریکٹ پولیس اسٹیشن میں چلا جاتا ان کے انکار کی صورت میں، یہ جسٹس آف پیس کے پاس اگر درخواست لے کر ہم چلے جاتے کہ ان ایکشن ہے پولیس کے پارٹ کے اوپر، تو شاید اس میں اب تک کچھ پروگرس ہو چکی ہوتی، کیونکہ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ ابھی تک ارشد شریف صاحب کی والدہ کی طرف سے جو درخواست دی گئی ہے اندراج مقدمہ کی، اس پر FIR درج نہیں ہوئی. اچھا سر آپ کیا یہ فرمائیے کہ آپ کو خدشات کیا ہیں اس مانیٹرنگ سے؟ آپ نے جن کا ذکر کیا تھا کہ کوئی زد میں آنا جائے یا کوئی زد میں آنے سے رہ نہ جائے. نہیں، ہمارا تو یہ بالکل پوری فیملی کا یہ ہے ایک موقف کہ وہ بالکل یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی دباؤ کے نتیجے میں یا کسی آہ و بقا کے نتیجے میں کوئی بے گناہ جو شخص جو ہے وہ اس نرغے میں آ جائے، اور اسی طرح وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ سوشل میڈیا کے اوپر شور غوا سے یا اور ان کی بے بسی کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی باقی جو لوگ اس مکروہ فعل میں انوالو ہیں کہیں وہ نہ بچ جائیں. ہمارا صرف اتنی سی. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو IO ہے، تفتیشی ہے، وہ بہتر انویسٹیگیشن کر سکتا ہے جو PSP افسران ہوتے ہیں جن پہ مبنی یہ GIT بنائی گئی ہے؟ دیکھیں، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جو کمپلیکیٹڈ قسم کے کیسز ہوتے ہیں نا، جن کا کسی بھی پولیس آفیسر کا سے کہ 30 سال کا تجربہ ہے انویسٹیگیشن کا، وہ ایک جلدی کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے اس پولیس آفیسر کے جو ریسنٹلی CSS کر کے آیا ہو یا اکیڈمی سے آیا ہو، اس کی نسبت وہ زیادہ بہتر انویسٹیگیٹ کرتا ہے. اور ویسے بھی جو سینئر پولیس آفیسرز ہوتے ہیں
ये उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपने तौर पर तो ज़ाहिर है इनको भी कुछ नहीं होता। नहीं सर, क्या वालदा मोहतरमा को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि शायद इस तफ्तीश के नतीजे में कोई बेगुनाह कदम आ सकता है? देखिए उनका कंसर्न ये है कि ज़ाहिर है वो ये समझ रही हैं कि इस मामले में बहुत ताख़ीर हो रही है। वो ज़ाहिर है पूरा ख़ानदान, शायद अरशद साहब के 5 बच्चे, उनकी अहलिया, सारे वो बेचारे लोग रोज़ मरते हैं और रोज़ जीते हैं। तो उनको ये है कि कम अज़ कम हमें रियासत की तरफ से ये तो पता चले कि हमारे असल मुल्ज़मान कौन है और क्यों नहीं अभी तक कानून का हाथ उन तक पहुँच पा रहा। बताइएगा कि ऐसे कौन से गुनहगार हैं जिनके बच जाने का खतरा है और ऐसे कौन से बेगुनाह हैं जिनको रंडा रखने का डर है? ये तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर है कि वो हमें बताए कि कौन से लोगों से के बारे में उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की है कि ये लोग प्रामा फिशाई या बादी नज़र में ये लोग इन्वॉल्व हैं, और कौन से हैं जिन पर शक किया जा रहा है लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है। ये तो ज़ाहिर है अब हम तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते, और एक बीमार और एक गमज़दा वालदा बेचारी क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी? ये तो अदारों ने करनी है इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू जी।